السلام علیکم۔ آج ایک دفعہ پھر ذکر کر رہا ہوں چکڑالہ ضلع میانوالی کی ایک مشہور شخصیت مولانا علی یار خان۔ حضرت العلام مولانا علی یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ آپ ایک جید عالم، ناقابل شکست مناظر اور صوفی کامل کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے۔ آپ کو متعدد علوم متداولہ میں کمال دسترس حاصل تھی۔ تفسیر، حدیث، فقہ و اصول و فقہ، ادب و لغت، عربیت اور کلام وغیرہ تمام علوم دینیہ آپ کی توجہات کا خاص مرکز رہے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ مذاہب باطلہ کو بے نقاب کرنے میں گزرا۔ اس زمن میں آپ کی نہایت گراں قدر تحقیقی تصانیف منظر عام پر آئیں، مثلاً تعذیر المسلمین عن قید الکاذبین، الدین الخاص، ایمان بالقرآن، تحقیق حلال و حرام، الجمال والکمال اور نفاذ شریعت و فقہ جعفریہ وغیرہ۔ متذکرہ بالا کتب کے علاوہ حیات برزخیہ، حیات النبی علیہ السلام، اسرار الحرمین اور سیف اویسیہ آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ آپ متحجد فی تصوف اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے بانی شیخ تھے۔ تصوف و سلوک کے نام پر جاری بدعات کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور عامۃ المسلمین کو صحیح اسلامی تصوف سے روشناس کیا۔ اس موضوع پر آپ کی شورائے آفاق کتاب دلائل السلوک الطالبین رشد و ہدایت کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دے رہی ہے۔ آپ نے اپنی زیر نگرانی دارالعرفان منارہ کا قیام فرمایا، جو اب تعلیم و تربیت کے حوالے سے بین الاقوامی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ خاندانی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت مولانا علی یار خان صاحب آوان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کے جد اعلیٰ محمد بن الحنفیہ تھے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے تھے۔ فرقہ کسانیہ نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امامت و خلافت کا حقدار قرار دیا۔ محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے ساؤ خان اور قطب شاہ نے افغانستان ہرات کے قلعہ پر قبضہ کیا اور پھر سلطان محمود غزنوی کے سپہ سالاروں میں شامل ہو گئے۔ سومنات کے حملے میں ملک ساؤ خان، قطب شاہ اور مسعود غازی نمایاں سالار تھے۔ مسعود غازی سومنات کے حملہ میں شہید ہو گئے اور قطب شاہ واپسی پر کالا باغ ضلع میانوالی میں مقیم ہوئے، اور ان کی اولاد کوہستان نمک میں بہت پھیلی۔ اضلاع چکوال و خوشاب آوان خاندان کا مرکز رہے ہیں، جس میں نامور سپہ سالار، غیور و بہادر سپاہی، نابغہ روزگار علماء، صلحاء، دانشور، ادیب، شعراء، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں۔ سلطان العارفین محمد شاہ سلطان العارفین سلطان باؤ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ایسی ہی ایک نابغہ روزگار ہستی کا نام حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کے بارے میں خطیب اعلیٰ بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں، جس طرح ملک ساہو خان، قطب حیدر اور سالار غازی مسعود نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ مل کر سومنات فتح کیا، ان کی اولاد میں حضرت مولانا علی یار خان اور مولانا محمد اکرم آوان نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ صدیوں بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اویسی سلسلہ کے مجدد حضرت مولانا علی یار خان صاحب ظہور پذیر ہوئے۔ مولانا 1904 کو موضع چکڑالہ ضلع میانوالی کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ذوالفقار تھا، جو کہ خاندان کے دیگر افراد کی طرح کاشتکاری کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ والدہ کا نام عالم خاتون تھا۔ آپ کا خاندان چکڑالہ کے شمال میں 2.5-3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے ڈیرے پر قیام پذیر تھا، جہاں پر آپ کا بچپن کھیتی باڑی کے امور میں والد کا ہاتھ بٹاتے ہوئے گزرا۔ سنت انبیاء کی پیروی میں بکریاں چرانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بچپن ہی سے صالح فطرت کا عکس آپ کی شخصیت میں نمایاں تھا۔
فرمایا کرتے تھے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے حقہ سگریٹ جیسی تمام خرافات سے محفوظ رہا، نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ہر برائی سے اللہ نے میرے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی اور اسلام کی محبت کا جذبہ میرے دل میں موجزن تھا۔ 5ویں تک کا نصاب نہایت قلیل عرصے میں ختم کرنے کے بعد آپ نے دیگر علوم مروجہ کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ اس دور میں باقاعدہ مدارس نہیں تھے، کسی گاؤں میں کسی فن میں کمال رکھنے والے استاد کے پاس جا کر طلباء وہ فن سیکھتے، ان کتابوں کی تکمیل کے بعد کسی اور کے پاس حاضر ہو جاتے۔ آپ نے بھی علم کی جستجو میں مسجد خواجگان ڈلوال، چکوال کے قریب اننے والا موڑا، لنگر مخدوم کے قریب چک نمبر 10 بھلوال جیسی کئی جگہوں پر رہ کر صرف و نحو، فلسفہ و منطق، عربی علوم و فارسی کی نہ صرف تحصیل کی بلکہ ان میں کمال حاصل کیا۔ مدرسہ امینیہ میں مختلف اساتذہ سے استفادہ کے بعد آپ مدرسہ امینیہ دہلی دورہ حدیث کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مدرسہ کی کفالت و سرپرستی مفتی کفایت اللہ صاحب فرما رہے تھے۔ ریشمی رومال تحریک کی وجہ سے وہاں کے اساتذہ یا تو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے یا ملک بدر کر دیے گئے تھے، اور جو انگریز کی دست برد سے بچ رہے ان میں سے اکثر مدرسہ امینیہ میں تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جن کی علمی قابلیت سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد آپ نے علم طب کی کتابیں پڑھیں اور 6 ماہ کے عرصے میں اس میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ آپ کے رفقا کا کہنا ہے کہ آپ کی تشخیص درجہ کمال کی تھی۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں طب کو بطور پیشہ اپناتا تو بڑا کامیاب حکیم ہوتا۔ 1925 سے 1933 تک 7-8 سال کے قلیل عرصہ میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل فرمائی۔ تحصیل علم چند نمایاں خصوصیات تحصیل علم میں آپ کی چند نمایاں خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بلند پایا ذہانت اور حافظہ کی بے پناہ قوت سے نواز رکھا تھا۔ استاد محترم سے سبق ایک مرتبہ سنتے ہی ازبر ہو جاتا، دہرانے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آتی۔ کبھی کبھار طلباء کے ساتھ مل کر دہراتے تو انہیں گمان ہوتا کہ آپ نے ساری کتابیں پہلے ہی پڑھ رکھی ہیں، اب تو محض دہرائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسی خصوصی نعمت کی وجہ سے آپ نے کسی استاد کے پاس 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزارا۔ آپ کے مزاج میں تحقیق و جستجو کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب تک سبق کی گہرائی میں نہ پہنچ جاتے، استاد صاحب کو آگے نہ بڑھنے دیتے۔ حدیث جبرائیل کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں نے استاد صاحب کو آگے نہیں پڑھانے دیا جب تک صحیح مسئلہ کو سمجھ نہیں لیا۔ کتب بینی کی عادت کا یہ حال تھا کہ کہیں بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو چند کتب ساتھ ضرور ہوتی۔ فرصت ملنے پر کتاب کا مطالعہ فرمانے لگتے۔ اچھی بھلی موٹی کتاب آدھی صبح اور آدھی شام پڑھ کر ختم کر دیتے۔ علماء سے آپ کو یہ شکوہ ہمیشہ رہا کہ نہ تو یہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہی باطل عقائد و نظریات کا علم سیکھتے ہیں۔ آخر عمر تک ساتھیوں میں سے کوئی بیرون ملک جاتا تو وہاں سے ملنے والی کتابوں کے نام دیتے۔ ایران عراق کو کوئی جائے یا یورپ، کتابوں کی تلاش اس کا پہلا کام ہوتا۔ کراچی میں اپنے قیام کے دوران نور محمد کارخانہ تجارت والوں سے کتنی کتابیں خود میری معرفت آپ نے منگوائیں۔ مختلف رفقا کے نام لکھے گئے۔ آپ کے خطوط سے بھی حافظ صاحب کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی ذاتی لائبریری میں ہر مذہب و عقیدت کی کتابیں موجود ہوتی۔ ہندوؤں کے وید، انجیل کے نسخے، مرزائیوں کی کتابیں اور شیعہ عقائد پر تو بے پناہ کتب آپ کی ذاتی لائبریری میں موجود تھیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اتنی بڑی ذاتی لائبریری شاید ہی کسی کے پاس ہو، جس میں کتب کی قیمت کا اندازہ کئی لاکھ روپے ہے اور جو کئی ہزار نادر و نایاب کتب پر مشتمل ہے۔ ترجمہ کے بجائے آپ اصل زبان میں کتاب پڑھنا پسند فرماتے، اس لیے عربی زبان میں اکثر کتب موجود ہیں۔ عربی اور فارسی زبان کے علاوہ اگر مکھی اور ہندی زبان بھی آپ نے سیکھی
تاکہ ہندو ازم کا مطالعہ بھی کر سکیں۔ لائبریری میں کام کے دوران مشاہدہ کیا گیا کہ آپ کی استعمال کردہ کتب میں سے کوئی کتاب ایسی نہ تھی جس کے ابتدائی یا آخری صفحات پر آپ نے نہایت سلیقے کے ساتھ مفصل یا مجمل نوٹس رقم نہ فرمائے ہوں۔ یہ نوٹس کتاب کے خلاصہ کے علاوہ مصنف کے خیالات و نظریات اور اس کتاب کے بارے میں دیگر مصنفین کی آراء پر مشتمل ہیں۔ علوم ظاہری کے حصول کے سلسلے میں چک نمبر 10 سرگودا میں تھے کہ آپ کے استاد صاحب کے بیل چوری ہو گئے۔ باقی شاگردوں کے ساتھ آپ بھی تلاش میں نکلے اور لنگر مخدوم کے پاس ایک چوپال میں موجود لوگوں کو دیکھ کر آپ بھی وہاں جا بیٹھے کہ شاید باتوں میں چوری کا سراغ مل جائے۔ اس محفل میں سماع مدعا اور برزخی زندگی زیر بحث تھی۔ آپ اس وقت تک سماع مدعا کے منکر تھے اور وہاں بھی زیادہ تر لوگوں کے دلائل ایسے ہی نظریات کے مطابق تھے۔ محفل میں موجود ایک معمر شخصیت نے بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مجھ سے تو وہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات مولانا کے لیے نہایت حیران کن ثابت ہوئی اور آپ فوراً ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ بزرگ آپ کو سلطان العارفین کے مزار پر لے گئے، مراقبہ کیا اور آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیٹا حضرت پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب عقیدتاً و ارادتاً آئے ہیں یا امتحاناً؟ آپ نے جواب میں عرض کیا، ارادتاً حاضر ہوا ہوں۔ ساتھ لے جانے والے بزرگ نے فرمایا، مولوی صاحب پشتو انگریزی وغیرہ کوئی بھی زبان سیکھنے اور پھر اس میں کلام کرنے کے لیے خاصا وقت لگتا ہے، خاصی محنت سے بندہ کلام پر قادر ہوتا ہے، اور یہ تو برزخ کی زبان ہے، سیکھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، پھر کچھ محنت و مجاہدہ بھی کرنا ہوگا۔ جب آپ تیار ہو گئے تو انہوں نے ذکر الہی کا طریقہ سکھایا اور کچھ عرصہ بعد صاحب قبر سے رابطہ کروا دیا۔ بظاہر یہ عام سا واقعہ آپ کی زندگی میں تصوف و سلوک کے باب کا پیش لفظ ثابت ہوا۔ ذکر الہی کی تعلیم دینے والے یہ بزرگ مولانا عبدالرحیم تھے، جو علاقہ جھنگ کے رہنے والے تھے۔ صاحب مزار سلطان العارفین حضرت اللہ دین مدنی ہیں، جو 10ویں صدی ہجری میں مدینہ سے ہجرت کر کے اس علاقے میں تشریف لائے اور 63 برس کی عمر میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔ لنگر مخدوم میں 3 سال قیام پذیر رہ کر مولانا نے حضرت اللہ دین مدنی کی معیت میں نسبت اویسیہ کے توسط سے برکات نبوت اور علوم باطنی حاصل کیے۔ کہاں اور کس جگہ مقیم رہ کر آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے متعلق تفصیلی معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم آپ کے اساتذہ میں مفتی کفایت اللہ جیسی قداور شخصیت کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے بھی آپ نے چند دقیق علمی مسائل کی تحقیق کے سلسلے میں استفادہ کیا ہے، مگر ان سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ ان سے بےحد متاثر تھے، فرماتے تھے، اگر اللہ کریم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا عمل لائے ہو تو عرض کروں گا، میں نے آپ کے ایک نیک بندے کی زیارت کی ہے، اور وہ ہیں حضرت انور شاہ کشمیری۔ اساتذہ کے سلسلے میں قاضی شمس الدین پڈیکیب دارے والی مسجد کے خطیب، جن کا انتقال 1988 میں ہوا، کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ محض غلط فہمی ہے۔ چند اسباق کی دہرائی آپ نے قاضی صاحب کے پاس کی، جو کسی وجہ سے آپ کی عدم موجودگی میں پڑھائے گئے تھے، جبکہ قاضی صاحب مرحوم نے مناظرہ رشیدیہ کی کتاب آپ سے سبقاً پڑھی ہے۔ آپ کے شیوخ میں مولانا عبدالرحیم اور سلطان العارفین حضرت اللہ دین مدنی کا نام قابل ذکر ہے۔ مولانا کی ملازمت کا آغاز میاں والی پولیس میں تعیناتی سے ہوا، لیکن طبی میلان کچھ اور ہی تھا، اس لیے وہ نوکری چھوڑ دی۔ پھر پشاور جیل کے عملے میں شامل ہو گئے، لیکن وہاں کے ہندو داروغہ سے اس لیے نہ بنی کہ وہ راشی اور قیدیوں کو ملنے والی رقم غبن کرتا تھا۔ آپ نے تعاون نہ کیا اور اس ملازمت سے بھی سبق دوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ملازمت نہ کی، طبیعت کی سخاوت کی وجہ سے۔ علم طب کو بھی آپ نے فلاح عامہ کے لیے عام کر رکھا تھا۔
لہٰذا آپ کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ آپ کا خاندانی پیشہ کاشتکاری تھا اور اس کی بھی کثیر آمدنی احباب سلسلہ کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ مولانا نے 3 نکاح فرمائے۔ آپ کی اولاد 2 صاحبزادوں اور 2 صاحبزادیوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے اپنی حیات مستعد کا ہر لمحہ درس و تدریس کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ کئی مدارس و مساجد میں آپ کے حلقہ ہائے درس قائم تھے، تاہم ملتان، چکڑالہ، لنگر مخدوم اور دارالعرفان منارہ کے عوام آپ کی تدریسی خدمات سے زیادہ مستفید ہوئے۔ آپ ملکی سطح پر ایک معتبر عالم اور عظیم صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی رہنما کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ لوگ اپنے ذاتی معاملات میں رہنمائی کے خواستگار ہوتے اور ان کے باہمی تنازعات میں آپ کا فیصلہ قول فیصل کا درجہ رکھتا تھا۔ پورے علاقے میں کہیں بھی کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا، اسے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ آپ خود وہاں تشریف لے جاتے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں فریقین کی باہمی رضامندی سے تنازع حل فرماتے۔ آپ کے فیصلوں کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت دی جاتی۔ حافظ غلام قادری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی شہرت عام ہوئی تو لوگ دور نزدیک سے مختلف مسائل کے بارے میں پوچھنے آتے، خصوصاً طلاق و نکاح کے مسائل کے لیے تلگنگ، اٹک، کالا باغ اور گرد و نواح سے لوگ آپ ہی کے پاس آتے۔ اس کی ایک وجہ آپ کی علمی قابلیت و اعتماد اور دوسرا آپ کا کردار کہ صرف اور صرف حق بات ہی آپ سے معلوم ہوگی۔ مولانا کے فتاویٰ کا ایک سرسری جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فتویٰ نویسی کسی خاص شعبہ زندگی تک محدود نہ تھی، بلکہ ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، باطل فرقوں کی بے نقابی، حکومتی اور ریاستی امن و غرض کے ہر شعبہ زندگی میں آپ نے عوام و خواص کی رہنمائی فرمائی۔ آپ بلا شبہ اپنے استاد محترم مفتی کفایت صاحب کے شاگرد رشید ثابت ہوئے۔ مولانا اپنی کتاب الدین الخالص میں لیکن دراز ہے کہ میں نے علوم ظاہری سے فارغ ہو کر علوم باطنیہ کی طرف توجہ کی۔ منازل سلوک طے کرتے ہوئے جب دربار نبوی تک رسائی ہوئی تو ارادہ کیا کہ اب بقیہ عمر تخلیہ میں بیٹھ کر یاد الہی کروں گا۔ ایک روز سحر کے وقت اپنے معمول میں دربار نبوی میں حاضر ہوا تو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلقۂ روحانی میرے قلب پر شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا مکان پتھروں اور اینٹوں سے تیار نہیں ہوا، اس میں میرے صحابہ کی ہڈیاں لگائی گئیں، پانی کی جگہ میرے صحابہ کا خون لگایا گیا اور داڑھی کی جگہ میرے صحابہ کا گوشت لگایا گیا۔ اب لوگ اس مکان کو گرانے پر لگے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے، اور جو شخص اس کے انسداد کی قدرت رکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھا رہے، کل قیامت میں خدا کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ایک صوفی عارف عالم کو ہمیشہ خدا پر بھروسہ اور توکل چاہیے۔ جب تک خدا تعالیٰ نے اس کے وجود سے کام لینا ہے اس کو محفوظ رکھے گا، جب اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی اس کو بلا لے گا۔ مولانا کے بقول یہ واقعہ تقسیم ملک کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد سے آپ نے نہایت مستعدی کے ساتھ عظمت صحابہ کا دفاع کیا اور میدان مناظرہ میں مخالفین کو بے در پہ فاش شکستوں سے دوچار کیا۔ مولانا کے 2 نہیں بلکہ 20 مناظرے ملتان، بہاولپور، میاں والی، کیمر پور، چنیور، بیرا، جھنگ، سرگودا، خوشاک، سائیوال، سیالکوٹ، سندھ اور آزاد کشمیر میں ہوئے۔ ان تمام مناظروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو غالب رکھا۔ جن لوگوں نے مولانا کے مناظرے دیکھے ہیں انہیں علم ہے کہ ہر میدان میں فتح و کامیابی نے آپ کے قدم چومے، کیونکہ مولانا حزب اللہ کے سپاہی تھے۔ اس کے متعلق حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ تحقیق یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ شیخ مکرم حضرت مولانا محمد اکرم امان صاحب رضی جنہیں آپ کی ربا صدی کی رفاقت نصیب رہی، آپ کے بعض یادگار جلسوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے، اٹنام ایک مشہور قصبہ ہے، وہاں قادیانیوں کا بہت اثر ہو گیا اور چند بڑے بڑے بااثر زمیندار قادیانی ہو گئے، چنانچہ انہوں نے وہاں خاتون مبلغہ بھی متعین کی اور مردوں کا پروگرام ترتیب دیا کہ یہاں سکول اور خیراتی اسپتال بنایا جائے۔ ختم نبوت تاریخ کے جلسے بھی زور شور سے ہوتے تھے مگر کوئی تدارک نہ ہو پا رہا تھا۔
حضرت چنانچہ ایک بہت ہی غریب آدمی نے آ کر حضرت کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے جلسہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ وہاں باپیادہ تشریف لے گئے۔ ہم چند ساتھی امرکاب تھے، رات وہاں ٹھہرے۔ آپ کے لیے روکھی سوکھی کا اہتمام کر کے ہمارے لیے گاؤں سے ٹکڑے مانگ کر لائے گئے اور رات ہم نے زمین پر لیٹ کر بسر کی۔ صبح جلسہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، علمی دلال کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تاریخ کے جلسے کوئی اثر پیدا نہیں کر پا رہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی اپنی کتب اور سوانے سے اس کی شخصیت، کردار اور عقائد کا نقشہ کھینچا تو وہ لوگ طیب ہو گئے اور قادیانیوں کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ مولانا نے 1950 میں اپنے شہر چکڑالہ ضلع میاں والی میں مدرسہ عالیہ دارالتبلیغ قیام فرمایا۔ اس کے ساتھ شعبہ نشر و اشاعت کو بھی شامل کیا گیا، جس کے تحت مولانا کی متعدد کتب اور رسائل شائع ہوئے۔ 1956 میں جب مدرسہ دارالہدیٰ چکیرہ ضلع سرگودا کے زیر تحت 15 روزہ رسالہ الفاروق کا اجرا کیا گیا تو الفاروق کی مجلس عاملہ کی درخواست پر، جس کے امیر مولانا احمد شاہ محدث چوکیروی تھے، مولانا علی یار خان صاحب اول سے آخر 1958 تک معین اعلیٰ رہے اور صفات الفاروق پر آپ کے بڑے قیمتی مضامین مسئلہ تحریف قرآن، مسئلہ خلافت، مسئلہ فدق اور مسئلہ ماتم شیعہ شائع ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے مضامین دیکھے ہیں انہیں علم ہے کہ مولانا کا ایک ایک مضمون ایک ذہین کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1952 کے قریب مولانا نے تصوف سلوک کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ آہستہ آہستہ آپ کا دائرہ اثر وسیع ہونے لگا اور دور و نزدیک سے خلق خدا آپ کے گرد جمع ہونے لگی۔ 1962 کو پہلا اجتماع ڈھوک ٹلیالہ پر منعقد کیا، جس میں چند افراد نے شرکت کی۔ ناکافی سہولتوں، پانی کی کمی اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کے باوجود مذکورہ مقام پر تقریباً 8 سال تک باقاعدگی سے اجتماع منعقد ہوتا رہا۔ 63 عیسوی سے 80 تک تحریر کیے گئے مولانا کے مکتوبات سے اس دور کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ڈھوک ٹلیالہ کے بعد ڈلوال، نورپور اور مرارہ سکول میں بھی اجتماعات منعقد ہوتے رہے تاکہ سن 1980 میں دارالعرفان منارہ کی تعمیر ہوئی اور اسے جماعت کے مستقل مرکز کی حیثیت دے دی گئی۔ مولانا نے نہایت انعماق اور کمال دلسوزی کے ساتھ اپنے متوسلین کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ تحریر و تصنیف، ڈاک، فتاویٰ، مریضوں کی دیکھ بھال، خانگی امور وغیرہ جیسی بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہزارہ میل کا سفر اختیار کر کے خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس مقصد کے لیے آپ گلگت، کراچی، کوئٹہ، نوشکی، مستونگ، جوب، حیدرآباد، نوشیرہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، اسال پور، مردان، گڑھی کپورہ، سکھر، شنکیاری کے قریب، سمیلائی مند، واکینٹ، اٹک، پنڈی گھیب، کھاریاں، سیالکوٹ، گجراوالا، لاہور، ملتان، بہاولپور، راجہ پور، کبیروالا، خانیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، سرگودا، جور آباد، بکھربار، کوٹ میانہ، شمالی وزیرستان علاقہ غیر میں میر علی تک تشریف لے گئے۔ جہاں اور جن علاقوں میں آپ خود نہ پہنچ سکتے وہاں آپ اپنے مجازین کا تقرر فرماتے۔ اس طرح پاکستان کے کریا کریا، بستی بستی اور شہر شہر آپ کے جود و سخا کی اطلاع پہنچ گئی۔ مولانا نے مختلف و متنوع عنوانات کے تحت اپنی تصانیف کو قلم بند کیا ہے۔ بائیں ہم آپ کی تصنیفات کی 3 جہات نمایاں ہیں۔ اول، صحیح اسلامی تصوف سے علمی حلقوں کو روشناس کرانا۔ دوم، باطل فرقوں کی حقیقت سے عامت الناس کو آگاہ کرنا۔ اور سوم، حیات بعد الممات کے زمن میں پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا۔ شیخ المکرم حضرت مولانا محمد اکرم امان صاحب آپ کی تصانیف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کی تصانیف اعلیٰ تحقیق کا نمونہ ہے جن سے پوری علمی دنیا استفادہ بھی کرتی ہے اور حوالہ جات بھی پاتی ہے اور انہیں دیکھ کر آپ کے علمی درجہ کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مولانا اکرم امان صاحب آپ کی سادہ مزاجی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں،
جہاں انہوں نے حضرت کو ٹھہرایا ہوا تھا وہ لوہاروں کا ایک گھر تھا، کچا اور معمولی سا۔ اس میں اوپر چھوٹی سی کوٹھڑی بنا رکھی تھی اوزاروں اور ٹوٹے پھوٹے ناکارہ سامان کے لیے۔ وہیں ایک کھردری سی چارپائی پر ایک پرانی سی دری بچھی ہوئی تھی اور ایک تکیہ رکھا تھا۔ حضرت نے ململ کا لباس پہنا ہوا تھا، منہ پر بھی ململ کا پٹکا سا ڈالا ہوا تھا اور اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ اس پائے کے عالم یا مذہبی رہنما میں اس طرح کی سادگی میں نے پہلی بار دیکھی، نہ کھانے میں تکلف نہ رہنے میں تکلف، لباس بھی سادہ، غذا بھی معمولی، مگر جب بات کرے تو علم کے دریا بہا دے۔ جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں 1980 کے قریب مشائخ کانفرنس ہوئی، ملک کے تمام مشائخ مدعو تھے، آپ کو بھی دعوت ملی۔ کانفرنس میں چند لمحے بیٹھے اور چلے آئے، فرمانے لگے بے دین لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور مشیخیت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ان کی تو شکلیں بھی سنت کے مطابق نہیں۔ کانفرنس سے سخت بیزار ہوئے۔ آپ نہایت خوش مزاج تھے، جس محفل میں بیٹھے ہوتے وہاں یہ احساس نہ ہونے دیتے کہ آپ اور حاضرین میں کسی قسم کا فرق ہے۔ آپ نہایت کریم ہستی تھے، ہر آنے والے سے حد محبت سے پیش آتے۔ مولانا کے اخلاق و کردار کی یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر مخلوق خدا جوک در جوک آپ کی طرف کھینچی چلی آئی اور آپ کے متصوفانہ تعلیمات سے بہرہ مند ہو کر اصلاح احوال کی طرف مائل ہوئے۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ آپ سے حصول فیض کے لیے منسلک ہونے لگے، کوئی تو متلاشی تھے اور کچھ کو جو ہی ان کی برکات کا یقین ہوا مصنوعی پیروں کے دام فریب سے نکل آئے۔ آپ کے پاس آنے والوں کی اصلاح آپ کی روحانی قوت، بلند منازل اور مناسب کی وجہ سے بڑی ہی تیزی سے ہوئی۔ دنیا انگشت بندندہ تھی، کسی بھی فرقے یا گروہ سے تعلق لے کر آنے والے سب کچھ بھول بھلا کر تزکیہ نفس، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضا باری کو مقصد زندگی بنا کر سارے اختلافات بھلا کر کونوا عباد اللہ اخوانا کی عملی تفسیر بن جاتے۔ ایک دفعہ حضرت ہی کراچی تشریف لائے اور آپ گول مسجد کے قریب نیوی کے کوارٹر میں قیام پذیر ہوئے۔ چند نئے ساتھی جو کہ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی کافی وقت لگا چکے تھے، گول مسجد کے امام صاحب جو کہ مستند مانے ہوئے علماء دیوبند میں سے ہیں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارے مرشد صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے آئیں اور ہمیں بتا دیں کہ ہم جو ذکر و فکر کر رہے ہیں کہیں گمراہ لوگ تو نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے سکا۔ جب یہ حضرت جی کے پاس آئے اور علمی گفتگو شروع ہوئی تو یہ عالم دین جو 15 منٹ کا وقت لے کر آئے تھے اٹھنے کا نام بھی نہ لیتے اور تقریباً 1.5 یا 2 گھنٹے علمی گفتگو میں مشغول رہے۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے آپ کے شیخ علم کا ایک بڑا سمندر ہے۔ ایک اور عالم دین نے فرمایا میں 1.5-2 گھنٹے مجلس میں بیٹھا، آپ نے دوران گفتگو 72 کتب کا حوالہ مع مصنف کے حالات دیا اور ان میں اکثر کتب ایسی تھیں جن کا نام ہم نے پہلی بار سنا۔ منکسر مزاجی کا یہ عالم تھا کہ فرماتے تھے میرا قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ اس قدر ہے کہ جب کسی تفسیر کی کسی آیت کی طرف خیال کرتا ہوں تو وہ صفحہ میرے سامنے کھل جاتا ہے، اور اس وقت بھی میرے پاس 65 تفاسیر موجود ہیں جو اکثر عربی اور فارسی میں ہیں اور صدیوں پرانی ہیں۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو بڑا مفسر اور محدث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، حالانکہ میرا اتنا وسیع مطالعہ ہونے کے باوجود جب غور کرتا ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ ابھی تو الف بے بھی نہیں آتا۔ اگست 1982 کو آپ نے بطور وصیت 18 جامع ہدایت قلم بند کروائیں جو سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ کے جملہ امور کے انجام دہی کے لیے اصول و حتمی قوانین سلوک کا مقام رکھتی ہیں۔ اسی وصیت کے مطابق جانشین ناظم اعلیٰ اور ممبران مجلس منتظمہ کا تقرر عمل میں آیا۔ اپنے سلسلہ میں وراثت کی گدی نشینی کا فرسودہ تصور ختم کر کے مولانا محمد اکرم اوان صاحب کو سلسلہ کا شیخ اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ 15 فروری 1984 بروز ہفتہ اسلام آباد میں آپ نے رحلت فرمائی۔
شیخ المکرم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب عزاللہ کے بقول جب آپ پردہ فرما گئے تو ولایت کا سب سے آخری اور اعلیٰ مقام عبدیت آپ کو نصیب تھا، جس کے متعلق مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراتب میں سے انتہائی مرتبہ مقام عبدیت ہے، اور ولایت کے درجوں میں مقام عبدیت سے ادھر آگے کوئی مقام نہیں۔ زندگی رہی تو پھر کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔